کراچی کا ایک افسوسناک حادثہ سانحہ گل پلازا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہر قائد میں سوگ کی فضا بدستور قائم، 7ویں روز بھی امدادی کارروائیاں جاری، سرسٹ جام بہار، 77 لاپتہ افراد کی فہرست زیر تفتیش ہے۔ ڈی سی ساؤتھ کی طرف سے مرنے والوں کے اعداد و شمار جاری۔ ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں جام بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 71 تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ رات گئے انسانی واقعات اسپتال کے مزید 4 بیگ اسپتال لائے گئے۔ انچارج شناخت ڈیسک کا بیان، تحقیقات کا دائرہ بھی وسیع کر دیا گیا۔ شہداء کے اہل خانہ کے لیے امدادی رقم کے اجرا کا عمل شروع۔ سندھ حکومت کا آگ سے متاثرہ گل پلازا کی اثر نو تعمیر کرنے کا اعلان۔ گل پلازا میں تمام دکانیں دوبارہ بنا کر دیں گے۔ گل پلازا میں ہر دکان کے مالک کو 5 لاکھ روپے فوری طور پر دیں گے۔ دکانداروں کو متبادل جگہ دینے کے لیے 2 عمارتیں دیکھی ہیں۔ ایک عمارت میں 500 اور دوسری میں 350 دکانیں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں بڑا اعلان، کہا واقعے میں ٹوٹل 42 افراد لاپتہ ہیں۔ سانحہ پہ کہا گیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ سانحہ گل پلازا پر سیاست کی گئی۔ ایک سانحہ کو 18ویں ترمیم سے جوڑا گیا۔ دنیا میں ایسے واقعات سے سبق سیکھا جاتا ہے، دوبارہ ایسے واقعات سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ واقعے میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سانحہ گل پلازا پر حکومت اور اپوزیشن کی متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار نے پیش کی۔ آتش زدگی سے بچاؤ کے مؤثر انتظامات اور متاثرین کو معاوضہ دینے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ گل پلازا ایک سنگین قومی سانحہ ہے، اسے سیاست یا لسانیت کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ آپ کے وزراء کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے اور خود بھی کمیشن میں پیش ہونے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا آگ 2 گھنٹے بعد نہیں بجھائی جاتی، فوری اقدام ہوتا ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ گورنر ریسکیو کے لیے گیا تو اسی پر الزام لگا دو کہ وہ کیوں گیا۔ جن کی ذمہ داری تھی وہ گل پلازا پر موجود ہی نہیں تھے۔ بتایا جائے یہ خون کس کے ہاتھوں پر ہے۔ گورنر سندھ نے ذمہ داروں کا تعین کر کے فوری سزا دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری کی پریس کانفرنس۔ کراچی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار۔ واقعے پر سیاست کرنے والے رویے کی سخت مذمت، کہا کہ یہ حادثہ کسی بھی پاکستانی کے لیے دردناک ہے۔ سندھ حکومت نے واقعے کے فوری بعد اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی۔ وفاقی وزیر کا سندھ کے شہر کو وفاق کے قبضے میں دینے والا بیان غیر آئینی اور غیر مناسب ہے۔ اس طرح کے اقدامات عوامی جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور آئین کے منافی ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شدید ہنگامہ رائے، اپوزیشن کا بھرپور احتجاج۔ اپوزیشن اور صدر مملکت کے اعتراضات کے باوجود اہم بل منظور۔ دانش اسکول اتھارٹی بل، انسانی حقوق ترمیمی بل اور گھریلو تشدد بل منظور۔ اپوزیشن کے نعرے بازی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ مشترکہ اجلاس سے ایسی قانون سازی کی گئی جو اسلام کے خلاف ہے۔ اعلان کرتا ہوں ان غیر اسلامی قوانین کی خلاف ورزی میں کرواؤں گا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ قانون سازی کے لیے ماہرین سے رائے تک نہیں لی جاتی۔ ایسے اقدامات سے جمہوریت کو نقصان اور مسلح گروہوں کو تقویت مل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ وہ جمہوریت، پارلیمنٹ اور ووٹ کے حق میں ہے اور آئینی دائرے میں رہ کر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستانی عوام نے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شرکت سے نہ صرف غزہ میں امن کی کوششیں مضبوط ہوں گی بلکہ فلسطینی عوام کو عالمی سطح پر بھی مؤثر حمایت حاصل ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے غزہ میں امن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی شمولیت سے فلسطین میں ترقی اور خود مختاری کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے محافظ ہم ہیں۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ ہمیں بزدلی اور غفلت کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔ غزہ کی وجہ سے ہمارے دل چھلنی ہے
بورڈ آف پیس میں شرکت و تنقید بھیجا ہے. اگر پاکستان وہاں نہ جاتا تو یہ کہا جاتا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو گیا. پاکستان برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر غزہ کے امن میں کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعتماد بحال. مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حقیقی اعداد و شمار پیش کر دیے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کے بحال ہونے کا واضح مظہر. خرم شہزاد کے مطابق اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سروے کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار پر اعتماد 61% سے بڑھ کر 73% تک پہنچ گیا. نیسلے نے پاکستان میں $7 ملین اضافی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جبکہ آذربائیجان کی توانائی کمپنی سوکار بھی تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کو حتمی شکل دے گی. خرم شہزاد نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع روشن ہیں. صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف علی کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد عامہ. صومالیہ کے وزیر داخلہ نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دفاعی و بحری تعاون پر تبادلہ خیال، خطے کی سیکورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. ملاقات کے دوران پاک بحریہ اور صومالیہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق. صوبے میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی. بسنت کے دوران چرخی اور ڈور کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت فیسٹیول کا جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غلط ڈور کے استعمال پر 5 سال قید اور جرمانہ ہوگا. بسنت سے پہلے اگر کوئی پتنگ اڑاتا پایا گیا تو اس پر 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا. 35 انچ سے بڑی پتنگ اور 40 انچ سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں ہوگی. ڈور اور پتنگ کے مقررہ سائز کے خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی. قائد حزب اختلاف خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباد اللہ کی نیوز کانفرنس. صوبائی حکومت پر سخت تنقید. کہا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت عوامی مسائل پر توجہ نہیں دے رہی. صوبے کے حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ہی دہشت گردوں کو لانے والی ہے. اپوزیشن صوبے کی بہتری کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں. انسانی حقوق کے لیے سرگرم وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی گرفتار. ایمان مزاری کو سریرا چوک انڈر پاس کے قریب گاڑی روک کر گرفتار کیا گیا. وہ اور ہادی علی اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے. دونوں وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وین میں تھے. پولیس اسکارٹ میں ہائی کورٹ بار کی وین کا پیچھا کیا تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے متنازع ٹوسٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا تھا. سندھ ہائی کورٹ کے 10 ججز کی تقریب حلف برداری. 10 ایڈیشنل ججز نے مستقل ججز کا حلف اٹھا لیا. حلف اٹھانے والوں میں جسٹس میرا محمد شاہ، جسٹس تسنیم سلطانہ، جسٹس ریاضت علی شاہ شامل، جسٹس محمد حسن اکبر، جسٹس عبدالحمید، جسٹس جان علی جونیجو، جسٹس نثار احمد نے بھی حلف اٹھایا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ججز کو مبارکباد. کہا کہ ان کی تعیناتی عدلیہ کے لیے استحکام اور عوام کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گی. کراچی کے علاقے منوڑا کے سمندر میں کشتی الٹ گئی. 10 افراد ڈوب گئے. ایدھی بحری خدمات ٹیم نے 6 افراد کو زندہ بچا لیا، جبکہ 4 لاپتہ افراد کی تلاش جاری. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا منوڑا کے قریب سمندر میں کشتی ڈوبنے کے واقعے پر اظہار افسوس. انتظامیہ کو ہدایت ریسکیو آپریشن تیز کر کے انسانی جانیں بچائی جائیں. مری، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئے. پاک فوج کی جانب سے ریسکیو اور بحالی آپریشن تیزی سے جاری. پاک فوج کے جوان شدید موسمی حالات کے باوجود امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. شدید برف باری کے باعث مختلف شاہراہوں پر پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالنے اور پھنسی ہوئی گاڑیوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کے لیے پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا. مشکل حالات کے باوجود شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں بھرپور مدد کی فراہمی جاری.
اسلام آباد ایئرپورٹ پر عملے کی ایمانداری اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا دو الگ الگ مثالیں سامنے آ گئی۔ مسافروں کی قیمتی نقدی اور سامان بلا نقصان واپس کر دیا گیا۔ پہلے واقعے میں مدینہ سے آنے والی مسافر کا 10 لاکھ روپے مالیت کا سونے کا ہار اس کے حوالے کیا گیا۔ دوسرا واقعہ صفائی کے ملازم عبدالشفیق کا تھا، جس نے $10,000، 5,000 سعودی ریال اور دیگر قیمتی اشیاء والا پاؤچ فوری طور پر متعلقہ حکام کے حوالے کیا۔ مسافر کو قیمتی سامان بلا تاخیر واپس لوٹایا گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے دیانتداری ملازمین کی تعریف کی اور انہیں نقد انعام دینے کا اعلان کیا۔ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فوری رد عمل دیں گے، جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے سربراہ جنرل محمد پاکپور کا واضح پیغام، کہا ہمارے دشمن غلط فہمی میں نہ رہیں، ہمارا ہاتھ ہتھیاروں کے ٹریگر پر ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں جواب دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری طاقت کے حوالے سے غلط اندازے لگانے کا نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں آئے گا۔ کئی قومی کھلاڑی فراڈ کے سبب کروڑ روپے کے جمع پونجی سے محروم ہو گئے۔ بیرون ملک شخص نے کرکٹر سے سرمایہ کاری کے نام پر کروڑوں روپے ہتھیا لیے۔ پاکستان کے سابق اور موجودہ کرکٹر کے ساتھ مبینہ فراڈ ہوا۔ کرکٹرز نے مبینہ فراڈ کو کسی پلیٹ فارم پر باضابطہ شکایت درج نہیں کروائی۔ ذرائع کا دعویٰ، کھلاڑیوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ کرکٹرز کے کروڑوں روپے غیر معمولی منافع کے چکر میں مبینہ طور پر دے دیے۔ کرکٹرز کو آغاز میں غیر معمولی منافع بھی ملتا رہا، بعد میں کاروباری شخصیت منظر سے غائب۔ کئی پاکستانی کرکٹر سے دوستی نبھاتا شخص رفو چکر ہو گیا۔ پی سی بی نے آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز سے قبل شاندار اشتہاری ویڈیو جاری کر دی۔ پرومو ویڈیو نے بھارتیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ ویڈیو میں پاکستان کی مہمان نوازی اور کرکٹ سے محبت کو دکھایا گیا۔ ویڈیو میں آسٹریلوی شخص سے ٹیکسی ڈرائیور پیسے نہیں لیتا، وہ شکریہ ادا کرتا ہے لیکن ہاتھ نہیں ملاتا۔ ہاتھ نہ ملانے پر ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے ہاتھ ملانا بھول گئے، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے۔ بھارتی ٹیم پر طنزیہ پرومو جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا اجلاس ملتوی، شیڈیول دوبارہ جاری ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان ایتھلیٹس فیڈریشن کے عہدیداران کو طلب کیا گیا تھا۔ پی ایس بی بورڈ نے ایتھلیٹس فیڈریشن کے اپیلوں پر فیصلہ کرنا تھا۔ پی ایس بی ایڈجو ڈائریکٹر نے ایتھلیٹ فیڈریشن کے انتخابات کو غیر آئینی قرار دیا۔ صدر پاکستان اسپورٹس بورڈ رانا ثناء اللہ نے اجلاس کی صدارت کرنا تھی۔